من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الدليل الثاني لزوم دفع الضرر من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، مادية كانت أم نفسية. ويقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة الضياع، وهو يجد لها مخلصا ومهربا، ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى هناء الراحة وجنة الطمأنينة والسعادة. والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة، وكل طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها وترى أن فيه النجاة والسعادة، وتحذر من مخالفته وترى فيه الهلاك والشقاوة. وفي خزم هذه الأجواء يقف الإنسان مرعوبا في نفسه، مضطربا في باطنه، وليس أمامه إلا أن يسلك طريقا يؤمن به له النجاة، كما يدفعه إليه عقله دفعا لهذا الخوف والألم النفسانيين. فإما أن يعتقد بجميع المذاهب، ولكنه مستحيل لأنها متناقضة في دعاويها، فإن كلا منها يبطل الآخر ويخطئ، فلا بد له إذن أن يختار أحدها. خب عزیزان، دیکھیں ہماری گزشتہ گفتگو فصل اول میں تھی، اور فصل اول میں ہم نے وجوب المعرفہ کے لیے کہ معرفت خالق کائنات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی لازمی اور ضروری ہے، اس کے لیے ہم نے ایک دلیل عقلی بعنوان شکر منعم کا واجب ہونا، وجوب شکر المنعم کے عنوان سے پڑھی، اور آج دوسری دلیل ہے جو لزوم دفع الضرر کے نام سے ہے۔ اس کا ماحصل اور مطلب خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایک فطری طور پر بھی اور بحکم عقل فطری یہ ہے کہ خود سے تمام ان مشکلات، مصائب، آلام، نقصانات، اذیتیں، آزار کو دور کرے، چاہے وہ مادی آزار اذیتیں ہوں یا معنوی اور نفسی اور اندر میں۔ انسان قدی ہے کہ خود کو ویسے ہی چھوڑ دے، مہلکہ میں ڈال دے، ہلاکت میں ڈال دے، بلکہ اگر کوئی مخلص جائے خلاص، اور اگر جائے حرب، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اس اذیت سے بچنے کے لیے، یا مثلا اس مشکل سے نجات کے لیے، یا مثلا اس ضرر سے بچنے کے لیے، تو اس سے انتخاب کرے اور اپنی جان کو بچا دے۔ یہ ایک حکم عقلی ہے۔ خب انسان جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، عقل اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے تو اپنے اطراف میں بہت سارے مختلف افراد کو دیکھتا ہے جو مختلف نظریات اور مختلف مذاہب کے معتقد ہوتے ہیں۔ ان میں ہر بندہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، یہی نجات ہے اس میں. تو انسان کے پاس دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں. یا تو جو بھی نظریات ہیں ان سب نظریات کو اپنائے، یا یہ کہ ان نظریات میں سے کسی ایک نظریے کو انتخاب کرے. کہتے ہیں کہ اگر سب نظریات کو اپنانا اور سب کو انتخاب کرنا، سب کو چوائس کرنا، سب کو فالو کرنا، یہ عقلاً نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نظریات بہت سارے ایسے ہیں جو آپس میں تناقض رکھتے ہیں. اصلاً زمین سے آسمان تک ان میں وہ فرق ہے. لہذا اور جمع متناقضین بھی عقلاً محال ہے، نہیں ہو سکتا. یہ اجتماع نقیضین کی طرح ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جو گائے کی پرستش کرتا ہے اور ایک بندہ جو خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. وہ کس کو خدا مان رہا ہے، یہ کس کو. اگر یہ دونوں کو کہے کہ یہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ میرے دونوں خدا ہیں، یہ تو جمع متناقضین کر دیا نا اس نے. کہیں خداوند متعال کی عبادت اور کہاں یہ گائے کی پرستش اور عبادت. اور قیس الحاظہ بہت سارے ہیں ایسے. خود ہندوستان یہ نا مرکز ہے ادیان کا، ایسا سمجھے ماشاء اللہ. اور ہندو مذہب میں، ہندو دین میں ایک ہے کہ دوسرے ادیان کی اچھی چیزیں لے کر اپنے اس میں گھسیٹتے ہیں. فقط اور فقط ہر دین کے ساتھ ہندو دین جو ہے وہ ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہے، یعنی سازگار ہے، سوائے مذہب اسلام کے. اسلام کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے. اصلاً ایسا سمجھے کہ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یہ بالکل آرام سے رہتے بھی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کو. خود ان کی تعلیمات ان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. لیکن ان کو الرجی ہوتی ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے. بہرحال یہ مسائل کچھ وہ یہ ہیں تاریخ ادیان کے ہیں، اس لیے ان کو ہم زیادہ یہاں نہیں چھیڑ رہے. بہرحال اس ایک کلی شے کو ذہن میں رکھیے گا. تو نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ان ادیان اور ان خیالات، نظریات، عقائد میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا، کسی ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا. تو وہ کس کو کرے؟ ٹھیک. اچھا، سید ابن طاؤس کی ایک کتاب ہے الطرائف کے نام سے، بڑی زبردست لکھی ہے. اس نے پہلے اپنے آپ کو یعنی ایک جس طرح رومان نہیں لکھتے اس طرح لکھی ہے. پہلے ایک مثلا عیسائی یا یہودی کے طور پر فرض کرتے ہیں، اور پھر اتنا اختلاف، یہ وہ فلاں ہو، یہ راہ نجات نہیں ہے، اس میں چھوڑ دو اس کو. پھر دوسرا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں یہ مشکلات ہے فلاں. آپ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان انسان ہو رہا ہے، یعنی ایک وہ ہے رومان ہے، داستان ہے نہ یہ کہ یہ مراحل ابراہیم نے، ہاں بس وہ دوسروں کو وہی اسباب الزام خصم جو ہے نا یا مماشات مع القوم. اور جب مسلمان ہو تو مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں آپس میں. اب اگر مسلمان ہو تو کون سا مسلمان بنے؟ اور پیغمبر کی حدیث بھی اسی مطلب پر دلیل ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب سوائے ایک فرقے کے دوزخ میں چلے جائیں گے. جو نجات پائے گا وہ صرف ایک ہی فرقہ ہے. تو یہ کہتے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ کون سا فرقہ ہے جس کے لیے پیغمبر.
تو پھر اللہ نے مجھے مذہب اہل بیت کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو عقل کے تقاضا اور فطرت کے تقاضوں کو بھی پورا کر، اور جو خداوند متعال کی معرفت صحیح اور درست اور حقیقی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ پر خدا کی صحیح معرفت آپ کو تعلیمات میں نہیں ملے گی۔ اچھا، تو یہاں بھی وہی ان راستوں میں سے کون سا راستہ؟ چلے ایک راستہ انتخاب کر لیا، اب یہ انتخاب کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کرے؟ ترجیح بلا مراجعہ ہو جائے گی۔ یہ راستہ آپ انتخاب کر رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ دلیل کہتے ہیں اگر آپ بغیر کسی دلیل کے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے یا ترجح بلا مرجح ہے، جو کہ عقلاً محال ہے اور باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اگر آپ دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو اس دلیل سے بات ہوگی کہ دیکھیں گے کیا ہے۔ لہذا جب کسی ایک کو انتخاب کر لیا تو پھر وہاں بھی دلیل کے ساتھ کیا نا، یا بس ویسے آنکھیں بند کر کے؟ کہتے ہیں جب آنکھیں بند کر کے تو اندھی تکلیف ہو جائے گی، یہ تو بدتر ہے اس سے۔ اور جب آنکھیں کھول کے دلیل کے مطابق ہوں گے تو وہ عدل عقلیہ جو ہے وہ انسان کو رہنمائی کرتی ہے کہ کس کو خالق کائنات ماننا چاہیے۔ لہذا کلن حکم عقل یہ ہے کہ آپ خالق کائنات کی معرفت حاصل کریں، اور وہ معرفت بھی عن برہان و عن دلیل ہونی چاہیے۔ اور تقلید اور آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے جانا یہ اصلاً مقبول نہیں ہے باب اعتقادات میں، اور خاص طور پر باب معرفت خالق کائنات میں۔ لہذا یہاں برہان اور دلیل کی بات ہی چلے گی۔ تو اپنے ذاتی جو اندر ایک تلاطم تھا کہ بھئی نظریات مختلف ہے، اب کیا کرنا ہے، اس تلاطم سے اور وہ مہلکہ سے نجات کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اس خالق کی معرفت حاصل کریں، تاکہ ان تمام تر نقصانات سے حد اقل احتمال تو دے رہے ہیں نا کہ مالک کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو عذاب ہو جائے۔ بالکل، اور یہ جب احتمال ہے حد اقل، تو اور یہ احتمال بھی ہے متنابع ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ محض احتمال نہیں ہے، حد اقل ایک ظن تو ہے۔ جب ظن ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی مقصد ہے کہ انسان کو دلیل کے پیچھے لگنا چاہیے، جو دلیل ہمیں بتایا کہ خالق کائنات ہے۔ دیکھیں عبارت، پھر ہم تیسرے کی طرف جائیں گے، دلیل سوم کی طرف۔ الدلیل الثانی لزوم دفع الضرر، دوسری دلیل ضرر کے دفع کا وجوب۔ لزوم یعنی وہی وجوب، معمولاً کلام میں لفظ لزوم استعمال کیا جاتا ہے، مراد ان کی وہی وجوب ہوتا ہے۔ من جملۃ ما يحكم به العقل الفطری، کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ عقل فطری کے کچھ احکامات ہیں، ان عقل فطری کے احکامات میں سے ایک حکم لزوم دفع کل انسان، لازمی ہے ہر انسان کا دفع کرنا تمام قسم کے ضرر اور علم اور اذیت اور آزا کو اپنے نفس سے، اپنے خود سے۔ لزوم یہ مبتدا مؤخر ہے، من جملۃ ما يحكم به العقل الفطری، یہ خبر مقدم ہے۔ لزوم پھر اضافہ ہو رہا ہے دفع کی طرف، دفع جو ہے اضافہ ہو رہا ہے کل کی طرف، کل اضافہ ہو رہا ہے انسان کی طرف۔ جمیع مفعول بھی ہے دفع کے لیے، جمیع انواع الضرر، تمام ضرر کے انواع اور اقسام، والعلم، علم ہوئی اذیت، آزاد، درد، اذا، عن نفسی مادیۃ کانت ام نفسی، یہ اذیت اور آزاد جو ہے وہ مادی ہو یا نفسی ہو۔
وَيَقْبُحُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَتْرُكَ نَفْسَهُ، اور کبھی یہ انسان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب میں چھوڑ دے، یا اپنے مثلا اس ضائع ہونے کے لیے اپنے آپ کو قیدی بنا دے. وَأَسِيرَةَ الضِّيَاعِ، ضائع ہونے کا قیدی بنا دے خود کو. وَهُوَ يَجِدُ، حالانکہ اس کے پاس ایک مخلص و مہرب موجود ہے، جائے خلاصی موجود ہے، جائے فرار موجود ہے، چھوٹنے کا جگہ ہے، چھوٹنے کی جگہ موجود ہے، نجات کا ایک راستہ موجود ہے. وہ حالانکہ وہ یجد لہا، ان نقصانات سے بچنے کے لیے ایک مخلص و محرم رکھتا ہے. وَيَمْلِكُ قُدْرَةً وَطَاقَةً، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ جس طاقت اور قدرت کے ذریعے سے اس بدبختی سے چھٹکارا حاصل کر کے سعادت کی طرف آ جائے. یملک قدرتاً و طاقتاً، ایسی قدرت و طاقت ینجو بہا، جس کے طاقت اور قدرت کے ذریعے سے نجات پاتا ہے، الی حناء الراحت و جنت الطمأنینہ والسعادہ، راحت کے اس راحت کی امید، نجا ینجو وہ ہے نجات ہے، یعنی راحت کے طرف آ جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے، اور اطمینان اور سعادت کے باغ میں قدم رکھتا ہے. والانسان عندما یبلغ اوان ادراکہ، اور انسان جب پہنچتا ہے اپنے ادراک کی شروعات کو، یعنی جب بالغ ہوتا ہے اور جب بلوغ ہوتا ہے اور اپنی آنکھیں جب کھولتا ہے، تو یرى المجتمعات البشریہ التي يعيش فيها، کہ جس معاشروں میں یہ بشری معاشرے جس میں یہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، یرا وفیہا، اور اس معاشروں میں یا ان معاشروں میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو صالح ہوتے ہیں، عقل و فکر رکھتے ہیں، درایت رکھتے ہیں، بہرحال جس طرح کہتے ہیں کہ برائے گفتن حرف دارن دیے، خوب اہل منطق ہیں، اہل استدلال ہیں، اہل دلیل ہیں. تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پورے جو مجتمعات ہیں وہ متناقض آراء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ، یعنی معجون کی طرح ہے تمام نظریات. اب خود ہندوستان میں دیکھیں کہ معجون ہے ادیان کا. بالکل. وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنَ النَّاسِ تَدْعُو إِلَى مَذْهَبِهَا، اور لوگوں میں سے ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مثال کے طور پر اب خود اسلام کو لے لے دوسروں سے ہٹ کر، وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ، بریلوی کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ ہم ٹھیک ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ، جماعت اسلامی والے کہہ رہے ادھر آ جاؤ، ادھر رہا نجات ہے، ادھر ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے، یہ اندرونی. خوب اسماعیل کہہ رہے ہیں ادھر آ جائیں، شیعہ اثنا عشری کہہ رہے ہیں ادھر آ جائیں. ہر بندہ اپنے مذہب کی طرف اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. اچھا اسے فراتر ہو کر دیکھیں، خوب اسلام سے ہٹ کر عیسائی کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، یہودی کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، ہندو کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، سکھ کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، بدھ مت کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ. یہ ادیان مختلف، یہ آراء و نظریات مختلف، ہر بندہ، ہر گروہ تبلیغ کرتا ہے اور اپنی مذہب اور مکتب کی طرف یا اپنے دین کی طرف دعوت دیتا ہے. وَتَرَى أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ وَالسَّعَادَةَ، اور ہر فرقہ یقین رکھتا ہے، ترا یعنی رؤیت عین سے نہیں ہے مراد، ہے آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، یعنی یقین رکھتا ہے کہ اس میں نجات ہے اور سعادت. یا مثلا
وتحذر من مخالفته، اور ہر طائفہ اپنے مذہب کی مخالفت سے دوسروں کو باز رکھتا ہے، ڈراتے ہیں، ڈراتا ہے، کہتے ہیں نہ کرو اس طرح. وترى فيه الهلاك اور ہر فرقہ اس شے سے وترى فيه الهلاك والشقاوة تحذر من مخالفته وترى فيه الهلاك والشقاوة، اور ہر اس چیز میں جس میں ہلاکت اور شقاوت ہو اس سے یہ کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر نہ جاؤ. مثلا وہاں بھی کہہ رہے ٹھیک اسلام یہ ہے ادھر آ، جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار جو ہے مکتب اہل بیت کہتے ہیں اسلام کی صحیح تفسیر ادھر ہے. وفی خزم هذه الاجواء، اچھا ان حالات کو اور اس جو کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو سلانے کے لیے، یا اس کو کیا کہتے ہیں خباندین فارسی میں اس کو بٹھانے کے لیے بھئی ایک وہ ہے نا، ہر ایک اپنی طرف، تو اس میں انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب کہتے ہیں یقف الانسان مرعوبا فی نفسه، اپنے دل میں یہ روب اور ایک وحشت آ جاتی ہے، روب سے نا ایک ڈر اور خوف سا انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وہ مضطربا فی باطنہ، اور اپنے باطن میں اضطراب، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ولیس امامہ الا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے دو کے، دو آپشن ہیں. الا ان یسلک طریقا یؤمن لہ النجات، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ انتخاب کرے کہ جو نجات اس کے لیے فراہم کرے، اس کے لیے نجات کا بندوبست کرے. کما یدفع الیہ عقلہ، جس طرح خود عقل انسان بھی اسی طرح یہ ہے نا کہ آپ خلاصی پیدا کرو، اس چھٹکارا حاصل کرو، اس اندرونی جو اضطرابی کیفیت ہے اس سے نکلو باہر، اس ڈپریشن سے باہر آ جاؤ، نکل جاؤ. دفعا لهذا الخوف والالم النفسانیا، یہ جو خوف ہے یہ وہ ظاہری اذیت نہیں ہے، اندرونی اذیت ہے، نفسانی تکلیف ہے اور نفسانی الم ہے. الم بھی نفسانی ہے اور خوف بھی نفسانی، بے چینی وغیرہ ختم، ہاں وہی یہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے. فَإِمَّا، پس إِلَّا أَن يَسْلُكَ طَرِيقًا، کہ نجات جس کے لیے ہو، یا پھر دو حالتیں ہیں. فَإِمَّا أَن يَعْتَقِدَ بِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، اچھا اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے پاس اب دو راستے ہیں. وہ حکم عقلیہ یہ ہے کہ ایسا راستہ چنو جس سے تمہاری یہ کیفیت چھٹ جائے، یہ جس الم اور مصیبت سے گزر رہے ہو، جس کرب سے گزر رہے ہو، اس کرب سے چھٹکارا ہو جائے. اب چھٹکارا کس طرح ہوگا؟ عقلیہ ہی کرے کہ اس کرب سے، اس حالت سے، اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک ایسے راستے کو انتخاب کرو جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے اور جو آپ کو نجات دلا دے، چھٹکارا دلا دے. تو کہتے ہیں اب اس یہ کیا کہتے ہیں فَإِمَّا يَعْتَقِدَ بِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، عقلی لحاظ سے اس کے پاس دو آپشن ہے بس ابھی، یا تو جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، سب کو اپنائے، سب کا عقیدہ رکھے، أَن يَعْتَقِدَ بِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، یا پھر دوسرا ہے وَإِمَّا أَن يَخْتَارَهُ عَن دَلِيلٍ، وہ پھر دوسرا مرحلہ ہے. تو کہتے ہیں یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے کہ انسان سب مذاہب کو انتخاب کرے. کیوں؟ لیکنہ مستحیل، کیوں؟ اس لیے لأنہا متناقضۃ فی دعاویہا، کیونکہ یہ سب مذاہب آپس میں اپنے دعاوی میں تناقض رکھتے ہیں. فإن كلا منهم يبطل الآخر،
ان میں سے ہر دین دوسرے دین کو باطل قرار دے رہا ہے، ہر نظریہ دوسرے نظریے کو باطل کر رہا ہے، ہر مذہب دوسرے مذہب کو باطل کر دے رہا ہے۔ وَيَخْطُئُهُ، اور اس کو خطا کار اور غلط کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فَلَا بُدَّ لَهُ إِذًا أَن يَخْتَارَ أَحَدَهُ، تو پس عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یا تو سب، کہتے نہیں ہو سکتا، جب سب نہیں ہو سکتا کوئی ایک۔ فَهَذَا الَّذِي يَخْتَارَهُ، بس ایک کو یہ انتخاب کرتا ہے۔ اما یختارہ، اچھا اس کو جو اختیار کر رہا ہے، یہ دو طریقے ہیں اختیار کے، یا تو آنکھیں بند کر کے ان میں سے کسی ایک کے پیچھے جا رہا ہے، یا پھر ان دلیل و ان برہان، کسی ایک کو انتخاب کر رہا ہے۔ فہذا الذی یختارہ، بس یہ شق دوم کو انتخاب کر رہا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر رہا ہے۔ اس انتخاب کی دو صورتیں ہیں، اما یختارہ عن هوى وتقلید ومتابعۃ عمیاء للغیر، یا تو انتخاب کرتا ہے اپنے ہوائے نفسانی اور تقلید اور اندھی پیروی غیر کی اندھی، وہ بھی عمیاء، بالکل اندھی تقلید۔ خوب کہتے ہیں یا یہ، یا یختارہ عن دلیل مقنع و برہان واضح و قاطع، یہ دوسری۔ فإنه حين ذاك أن ينجو مما كان فيه من حالات الخوف، جب اندھی تقلید کرے گا تو اس صورت میں یہ وہ جو اضطراب نفسی تھا، وہ جو خوف نفسی تھا، یا وہ عذاب نفسی، یا وہ ڈپریشن کی کیفیت جو تھی، اس سے نکل آئے گا۔ خوب یہ ایک صورت۔ آیا یہ صورت صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اما یختارہ عن دلیل مقنع، یا قانع کنندہ دلیل کے ذریعے سے ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو، یا ان ادیان میں سے کسی ایک دین کو انتخاب کرتا ہے۔ مثلا اسلام کو انتخاب کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے جو قوانین ہیں وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، یا عقل کے تقاضوں کے مطابق ہیں، وہ برہان واضح، اور واضح اور صاف روشن برہان، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، وقاطع لکل شک و ریبۃ، اور ہر قسم کے شک اور ریب کو کاٹ دینے والی دلیل اور برہان وہ قائم کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے انتخاب کر رہا ہے ان میں سے کسی ایک مذہب کو، ایک دین کو۔ یعنی ایسی دلیل ہے جو ہر قسم کے شبہے کو باطل کر رہی ہے، ایسی دلیل کے ذریعے سے ان مذاہب میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیا۔ فعند ذلك يندفع عنه خوفه، اور اس صورت میں خوف تو اس کا باطل ختم ہو جائے گا، منتفع ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا نا خوف۔ ويزول ألمه، اور اس کا الم زائل ہو جائے گا، اس کا درد ختم ہو جائے گا، اور مضطرب آراء اور مختلف اور متناقض عقائد سے امان میں رہے گا۔ اب ادھر ادھر اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایک امن کی جگہ پر آ گیا ہے۔ وَهُوَ الْمُتَعَيَّن، کہتے ہیں حکم عقل یہی ہے کہ اسی طرح کی ایک دلیل کے ذریعے سے ان مذاہب، ایسی دلیل جو ہر قسم کے شبہے کو باطل کر دے اور قانع کنندہ ہو، عقلی ہو، یقینی ہو، یقین آور ہو، ایسے حالات میں آپ نے جب اسلام کو انتخاب کر لیا اور مذہب تشیع کو انتخاب کر لیا، تو پھر آپ کے لیے دوسرے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو نفسانی کیفیت تھی اس سے چھٹکارا جب ہو جائے گا تو انسان اللہ کے تقرب کے لیے پھر تگ و دو کرے گا، بھاگے گا، دوڑے گا اور کوشش کرے گا، سعی و تلاش کرے گا۔ بس ومن ہونا یظہر، بس یہاں سے یہ ظاہر ہوگی بات کہ ان العقل کما
یلزم الانسان بالمعرفہ، جس طرح عقل انسان کو معرفت لازمی قرار دے رہی ہے، یعنی انسان کے لیے لازمی قرار دے رہی ہے کہ معرفت خالق کائنات رکھو، اسی طرح یہی عقل انسان کو لازمی قرار دے رہی ہے، ملزم کر رہی ہے، پائبند بنا رہی ہے کہ یہ آپ جو معرفت خدا کے پیچھے ہے نا، وہ بھی ان دلیل ہونی چاہیے، وہ بھی ان برہان ہونی چاہیے، وہ ان تقلید و متابعہ عشوائیہ نہیں ہونی چاہیے، عشوائیہ یلزم ہو، بس یہ دلیل عقل ہے، وہ جو بغیر اس کے ہو، بغیر دلیل کے، وہ ایسی شاید جو چیز ایسے ہی ہو گئے، جو اشاعت ہو گئی، وہ پیروی جو بالکل اندھی، جس طرح وہ ہم نے کہا نا عمیہ، وہ اسی کی طرح، باقی لفظی معنی جو ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا۔ وَيُلْزِمُ أَيْضًا أَن تَكُونَ عَنْ دَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ يَقِينِيٍّ، دلیل و برہان یقینی ہو، بس خالق کائنات کی معرفت بھی لازمی ہے، اور وہ بھی ان دلیل و برہان یقینی ہو، نہ یہ کہ چونکہ باپ میرا مسلمان ہے یا میری ماں مسلمان ہے یا میرے ماں باپ مسلمان ہیں اسی وجہ سے نہیں، یا مثلا چونکہ میرے استاد جو کہتا ہے وہ خدا ایک ہے بس میں نہیں، یہ قابل قبول نہیں، لا عن دلیل، لا عن تقلید و متابعت عشوائیت۔ بہرحال یہ تقلید اور متابعت کورکورانہ نہ ہو، بس لازمی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى